ہمارے ہاں باغ کے ساتھ نا سڑک پہ ایک مسجد ہے، تو مسجد کے امام صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میری چارپائی کے نیچے ایسے محسوس ہوتا ہے کوئی بکری یا کتا چارپائی کے نیچے گھس گیا ہے اور اس کی پسلیاں کڑ اٹھاتا ہے چارپائی، یا پھر ایسے محسوس ہوتا ہے باہر سخت آندھی آئی ہوئی ہے، ٹھا ٹھا دروازے ہو رہے ہیں، اس کی درختوں کی شاخیں ٹوٹ رہی ہیں، ان کے ٹوٹنے کی کڑک کی آوازیں، شور۔ باہر آتا ہوں تو کچھ بھی نہیں۔ پھر میرے ساتھ یہ واقعات معاملات ہو رہے ہیں، میں نے اسے حفاظت والے اعمال بتائے، میں نے اسے حفاظت والا اللہ کا نام بتایا، اس نے پڑھنا شروع کر دی۔ پڑھتے پڑھتے مجھے کہنے لگا ایک دفعہ میں نے دیکھا تو میرے کمرے میں ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا، تو کہا میں نے پھر بندوں کو بلایا، وہ لاٹھیاں لے آئے، اس کو مار دیا۔ مارنے کے بعد ساتھ ہی کوئی جھاڑیاں پڑی تھیں سڑک پہ، اس پہ میں نے سانپ کو پھینک دیا۔ چند لمحوں کے بعد دیکھا تو وہاں سانپ تھا ہی نہیں، کہاں گیا پتہ نہیں۔ میں نے کہا میرا گمان یہ ہے اس کو وارث لے گئے، وارث لے۔ اللہ کے نام میں عظمت ہے، اگر چھوڑ دیا زندگیاں تلخ کر دیں گے۔ محکمہ زراعت کے میرے پاس ایک ڈائریکٹر آتے تھے، کہتے ہیں میرا یہ دفعہ کہنے لگے میرے ساتھ مخالفین اور دشمنوں نے زیادتی کی، میرا تبادلہ کہیں دور کر دیا، ایک گاؤں میں، ایک دور افتادہ علاقے میں، اور میرا جو رہائش ملی ہے وہ ایک چھوٹے سے ٹوٹے پوٹے گھر میں رہائش ہے۔ میں نے کہا آپ کے پاس اللہ کا نام ہے؟ کچھ نہیں۔ اور کہا رہائش کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں کوئی کالے جنات ہیں جو لوگوں کو اذیتیں دیتے ہیں اور تکلیفیں دیتے ہیں۔ پھر آ کے مجھے ایک دفعہ بتایا، کہنے لگے میرے ساتھ کام شروع ہو گئے ان کے، کبھی چارپائی اٹھا کے پلٹ دیں، کبھی میرے کھانے کے اندر مٹی ڈال دیں، کبھی دودھ کے اندر دیکھوں تو ریت پڑی ہوئی ہے، ہر چیز میں انہوں نے کام شروع کر دیا۔ وہاں کے جو پرانے ملازم تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں یہ واقعات ہوتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا وہ ہوتے ہیں نا، میرا مرشد کامل ہے، اللہ کے نبی سے بڑا کوئی مرشد ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی تو کامل مرشد ہے۔ تو انہوں نے کہا میرا مرشد کامل ہے، میں ان کے پاس جاتا ہوں لاہور میں، انہوں نے مجھے وظیفہ بتایا، کہنے لگا وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنستے تھے۔ کہا رات کو سویا تو مجھے پتا ہے اب، اور کاروائیاں جو ہوتی تھیں ہمیشہ سوتے وقت شروع ہوتی تھی، ساری رات مجھے بے سکون کرتے تھے۔ سویا تو کہا میں نے پڑھنا شروع کر دیا اللہ کے 5 نام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا السلام، بس میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتا رہا۔ پہلے تو انہوں نے بڑا زور لگایا کہ میری چارپائی کو الٹے، کہا عالم یہ تھا، ذرا غور سے دیکھیں، خیر اور شر، کہا عالم یہ تھا جیسے کوئی طاقتور چیز نہ میری چارپائی کو اٹھا کے پلٹنے کی کوشش کرتی ہے اور زور لگاتی ہے، اور زور لگاتے ہوئے نا کچھ آوازیں بھی نکلتی ہیں، زور لگانے کی آواز۔ کہا کہ وہ میں تھوڑا سا ٹیڑھا ہوتا تھا کہ چارپائی اب ان سے اٹھ گئی ہے، پھر چارپائی نیچے آ جاتی تھی، اور پھر میں پڑھ رہا تھا،
پھر کوئی بکری کتا نما چیز میری چارپائی کے نیچے جاتی تھی، کوئی طاقتور چیز تھی جو اسے مارتی تھی، اور اس کی آواز ایسے آتی تھی جیسے اچانک کتے کو کوئی بندہ پتھر اینٹ مارے تو اس کی ایک آواز ہوتی ہے، ایسی آواز آتی تھی۔ کہا کہ آدھی رات تک تو یہ کشمکش میں دیکھتا رہا اور میں پڑھتا رہا۔ آدھی رات کے بعد مجھے نیند آ گئی، مجھے پتا نہیں، صبح پرسکون اٹھا، لیکن صبح اٹھا تو باہر میرے ملازمین بندے کھڑے تھے، وہ جو انگریز دور کا بنگلہ بنا ہوا تھا محکمہ زراعت کا، اس کا انہار کا اس طرح کا تھا، تو کہا بندے کھڑے تھے، پریشان حال کھڑے تھے۔ کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا جی ساری رات یہاں آوازیں آتی رہیں لڑائی ہونے کرنے کی، بہت سخت آوازیں آتی رہی، اور آدھی رات کے بعد یہاں ہم نے دیکھا 16-17 لاشیں پڑی تھی۔ ایک کہنے لگا یہاں پڑی تھی، دوسرا کہہ رہا کہاں ہے، نظر تو آ نہیں رہی، ہم نے دیکھا ہے یہاں پڑی تھی، یہاں پڑی تھی، یہاں پڑی تھی۔ ہم ڈر کے بھاگ گئے کہ کوئی لگتا ہے قتل عام ہو گیا ہے۔ صبح آئے دیکھا تو کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگے واقعی آپ کا مرشد کامل ہے۔ انہیں کیا پتا کہ اللہ کے نام میں طاقت ہے، اللہ کے نام میں قوت ہے، اللہ کے نام میں تاثیر ہے، اور اللہ کے نام میں عظمت ہے۔ بس وہ کہنے لگے میں نے، بس وہ آخری رات تھی بس، اور اس آخری رات کے بعد کہنے لگے پھر مجھے ان جنات سے پھر میرا کوئی واسطہ نہ پڑا، اور میں پھر باقی جتنا وقت تھا وہ سارے وقت میں پرسکون رہا۔ وہ صاحب ایک دفعہ مجھے پھر بتانے لگے، کہنے لگے میرا تبادلہ ہو گیا، وہاں اور ایک صاحب آ کے رہے، وہ رہے آ کے، وہ صاحب کہنے لگے وہ بھی پرسکون رہے۔ وہاں کے ملازمین نے بتایا، کہنے لگے جی چودھری صاحب جاتے ہی کانٹا نکال کے گئے تھے، کنڈا کٹ گیا ہوئے، جو کانٹا تھا نا وہ نکال کے گئے، جو بھی آتا ہے اس سے سکون ہے، اور جو بھی آتا ہے اس سے راحت ہے، اور جو بھی آتا ہے وہ لاجواب ہے۔ ورنہ اس سے پہلے جو آتا تھا، جو ملازمین پرانے وہاں رہ رہے تھے، وہ کہتے تھے چند راتوں، مجھے وہ ڈائریکٹر صاحب کہنے لگے بعد میں مجھے وہاں کے ایک ملازم نے بتایا کہ جب میں وہاں تبادلہ ہو کے وہاں گیا، انہوں نے مجھے دیکھا، انہیں کہا 3 راتاں دی مارے 3 راتوں کی مار ہے، بڑا چودھری آیا ہے، بڑا کہتے ہیں میں ہوں، یہ 3 راتوں کی مار ہے، دیکھ تو صحیح ہوتا کیا ہے۔ کہنے لگے مجھ سے بارے میں کہنے لگے یہ جو کئی ٹانگ کریں دے گے، ٹانگ، کتے کو مارو نا کتا ٹانگ، یہ جو کئی ٹانگ کریں دے گے، یہ کہتے ہیں میرا مرشد کامل ہے، یہ جو کئی ٹانگ کریں دے گے۔ کہ ان کو جب پتا چلا تو آدھی رات کا کھیل تھا، اور آدھی رات کے بعد لاشیں تھے، اور وہ سب ختم ہو گئے اللہ کے نام کی برکت سے، اللہ کے نام کی برکت سے۔ یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام، اللہ کے نام کی طاقت سے ترتیب بنائیں۔ صدقہ کون سی چیزیں صدقہ ہیں؟ ہم نے صرف بکرے کو صدقہ کہا ہوا ہے، یا پیسے صدقہ ہیں،
अहदीस में कौन सी चीजें सदका हैं? मुस्कुराहट सदका है, मीठा बोल सदका है, कोई तकलीफ देने वाली चीज हटा देना सदका है। आप किसी की तकलीफ हटाने का सदका, पैसों का सदका करते हैं, आप बकरे का सदका करते हैं, ठीक है, करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन तकलीफ हटा देने वाली चीज के सदके का फैसला करें। वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, कोई भी है, उसकी तकलीफ हमने हटानी है, इस सदके का फैसला करें कि हमने हर बंदे की तकलीफ देने वाली चीज हटानी है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करें यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें ताकि चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपको फौरन मिल सके। एक साहब ने मुझे अपनी एक दास्तान सुनाई, अपना एक वाकया सुनाया। मुझे कहने लगे कि मुझे विजदान हो गया कि मैं इस दुआ के जितने फायदे सुने हैं और इस दुआ के जितने कमालात सुने हैं, मैं इस दुआ को अपने अंदर जज्ब करूं। और मैंने इसको विजदान के साथ पढ़ी। बहुत से सुनिएगा, अजब बात, अजब मोती बता रहा हूं। इस दुआ को विजदान के साथ पढ़ी मैं, पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा, ताकि एक दफा मैं रास्ते में जा रहा था मोटरसाइकिल पे, तो एक साहब ने हाथ दिया। मैंने कहा मैंने कभी सुना है कि किसी को अपने साथ नहीं बिठाना चाहिए, कई वारदातें हो चुकी हैं, कई वाकयात हो चुके हैं, नहीं बिठाना चाहिए अपने साथ। कहा कि मैं आगे जाके रुका और मोटरसाइकिल पीछे लाया, मैंने उनको बिठाया और कहा उनके बैठते ही मेरे जिस्म में एक रूह, रूहानियत, नूर आ गया, एक ऐसी अनोखी कैफियत आई। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मेरा नाम लेके कहने लगे इतना भी उस दुआ को ना पढ़, और फिर ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अरहम उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अस्लिह, अल्लाहुम्मा अस्तर, अल्लाहुम्मा अजकुर, अल्लाहुम्मा फर्रिज, अल्लाहुम्मा अंसुर, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर। ये सारी दुआ पढ़नी शुरू कर दी। कहा कि मेरे जिस्म में एक पल ऐसे सनसनी आई, पसीना पसीना हो गया, जैसे कोई जिन लगते हैं। खुद कहने लगे नहीं जिन नहीं हूं, तेरा दोस्त खिज़र हूं। तूने नीम नहीं सुना खिज़र अलैहिस्सलाम का? कहा कि मेरी जुर्रत नहीं हो रही थी मैं पीछे मुड़ के देखूं, मोटरसाइकिल चल रही है और वो दरवेश ने मेरे कंधे पे हाथ, दायां हाथ दाएं कंधे पे रखा हुआ है, दायां हाथ दाएं कंधे पे रखा हुआ है, और कहा कि ये दुआ इतनी भी ना पढ़ कि हम बेताब हो गए। हमने कहा अपने दोस्त से जाके मुलाकात करें। हम बेताब हो गए, हमने कहा कि अपने दोस्त से जाके मुलाकात करें, इतनी भी ना पढ़। और फिर मन लगे कि तेरी जितनी भी तलब और जरूरतें तो अल्लाह से मांग रहा ना, सारी पूरी होंगी, और कुछ जरूरतें तेरी पूरी नहीं होंगी।